چینی شہنشاہ چوان کو جب منگو خان کی یلغار کی اطلاع ملی تو اس نے لشکروں کے لشکر مدافعت کے لیے اس کی جانب روانہ کیے۔ ان لشکروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہر قیمت پر منگو خان کو چینی سرحدوں پر روکے رکھیں۔ خلیج کیاچاؤ کے ساتھ شدید طوفانی موسم میں منگو خان پیش قدمی کرتا ہوا صوبہ شنسی کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے جرار لشکر نے سخت ناگوار حالات میں بھی اپنی بہادری، مردانگی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ منگو خان کا ساتھ ان کے لیے باعث تقویت تھا۔ اس کے لشکر میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والے گھوڑے تھے جو ناموافق موسم کے باعث بیمار ہو کر مر جاتے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، گھوڑوں کے تلف ہونے کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی زیادہ فوج پیادہ ہو گئی تو اس نے تیز ترین قاصدوں کو روانہ کیا اور ترکستان اور ماورن نہر سے گھوڑے منگوائے۔ منگو خان کے نائب ارق بوغا نے نہایت مستعدی کا مظاہرہ کیا اور صرف ایک ہفتے میں 80,000 گھوڑوں کا قافلہ تیز ترین گھڑ سواروں کی نگرانی میں منگو خان کو روانہ کیا۔ صوبہ شنسی کے ایک مضبوط قلعے ژاؤژیان کے محاصرے میں منگو خان کو کئی ماہ تک رکنا پڑا۔ منگو خان اس صورتحال سے جھنجھلا گیا۔ اس نے محاصرے کو ختم کر کے قلعے پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے سپاہی بھی عاجز آ چکے تھے۔ انہوں نے حکم پاتے ہی قلعے کی فصیلوں سے لمبی سیڑھیاں لگا دیں اور فصیل پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ قلعے کے محصورین نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے گرم پانی اور آگ کے گولے ان پر برسانا شروع کر دیے۔ منگول سپاہی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے فصیل کی جانب بڑھتے رہے۔ بالآخر ان کی محنت رنگ لائی اور وہ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ محصورین فصیل پر منگولوں کے قبضے سے متوحش دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے ان پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ منگول سپاہی فصیل پر پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ نیچے اتر کر صدر دروازے پر پہنچ جائیں، مگر مدافعت اتنی شدید تھی کہ وہ پیش قدمی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی اثنا میں ہواؤں میں تیزی پیدا ہو گئی اور آسمان بادلوں سے ابر آلود ہو گیا۔ منگو خان نے موسم کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے حملوں میں شدت کا حکم دے دیا۔ وہ موسم کے زیادہ بگڑنے سے پہلے دروازے تک رسائی حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ محصورین بھی بھانپ چکے تھے کہ منگول دروازے کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے فصیل کی سیڑھیوں میں آگ کے الاؤ بھڑکا دیے۔ ہوا کی شدت سے ان کے شعلے بے ترتیبی سے دائیں بائیں پھیلتے رہے۔ کئی منگول سپاہی آگ میں جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر منگول دستے کے سالار نے سپاہیوں کو فصیل سے چھلانگ لگانے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فصیل سے چھلانگیں لگا دی۔ محصورین ان کی جرت پر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے سپاہیوں کو کسی طرح بھی دروازے تک بڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ جو کوئی سپاہی چھلانگ لگانے پر بچ جاتا وہ ان کی تلواروں کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ موسم اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ فصیل پر منگولوں کا رہنا دشوار ہو گیا۔ طاقتور طوفانی ہواؤں نے منگول سپاہیوں کو الٹی جانب پھینکنا شروع کر دیا۔ منگو خان نے یہ دیکھ کر سپاہیوں کو سیڑھیوں کے ذریعے تیزی سے اترنے کی ہدایت کی۔ ابھی منگول سپاہی نیچے اترنے کی کوشش میں مصروف تھے کہ تند ہواؤں نے فصیل سے لگی سیڑھیوں کو اڑا کر دور پھینک دیا۔ منگول سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد اس طوفان کے باعث فصیل سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ منگول لشکر میں طوفان کے باعث ابتری کا عالم پھیل چکا تھا۔ محصورین نے جب یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے فصیل میں موجود چور دریچوں کو کھولا اور تیروں کی بارش ان پر کر دی۔ منگول سپاہیوں کو اس زبردست طوفان میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تیروں کی بارش نے انہیں ایسا حواس باختہ کیا کہ وہ پیچھے کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ بے ترتیبی سے فرار ہوتے ہوئے وہ اپنے ہی ساتھیوں کو پیروں تلے کچل گئے۔ منگو خان نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور منظم کیا۔ انتظام و اسرام میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ منگول لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہی و بربادی کا شکار ہو چکا تھا۔ منگو خان اپنے نقصان پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے قلعے کے محصورین پر اتنا غصہ نہیں تھا جتنا کہ اچانک اٹھنے والے اس شدید طوفان پر تھا۔ وہ اپنے لشکر کی تنظیم کرتے ہوئے اسے ایک محفوظ درے کی جانب لے آیا۔ وہ محصورین کے تیروں کے حملے کی زد سے اب بالکل محفوظ تھے۔ منگو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خود کو تیار رکھیں۔ طوفان کے تھمتے ہی ایسا زوردار حملہ کیا جائے گا کہ قلعے کے سب حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ کافی دیر کے بعد طوفان تھما تو منگو خان نے اپنے سپاہیوں کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ جوں ہی قلعے کی جانب بڑھے تو انہیں منظم انداز میں دور دور تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا لشکر اپنے سامنے دکھائی دیا۔ وہ شہنشاہ چین چوان کا لشکر تھا جس کا سرخ جھنڈا ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ منگو خان کے لیے اس طوفانی موسم میں اچانک شہنشاہ چوان کی آمد حیرت انگیز تھی۔ منگو خان نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کیں اور پھر بھرپور پیش قدمی کا حکم دیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔
منگول سپاہی کچھ دیر پہلے طوفانی موسم سے نبرد آزما ہو کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تکان کی پرواہ کیے بغیر چینی لشکر پر اپنی دھاک بٹھانے کی پوری کوشش کی۔ کئی گھنٹوں تک یہ مارکا جاری رہا، دونوں جانب پلہ برابر دکھائی دے رہا تھا۔ شہنشاہ چوان پیچھے کھڑا میدان جنگ کی صورتحال کے مطابق مختلف چالیں چلتا رہا۔ منگو خان کے مقابلے میں اس کا لشکر کافی زیادہ تھا۔ منگو خان کے لشکر کا کافی حصہ دن کے پہلے حصے میں تباہ ہو گیا تھا۔ لڑائی فیصلہ کن مراحل کی جانب بڑھنے لگی۔ چینی لشکر کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ منگو خان نے طاقت کے توازن میں فرق محسوس کیا تو اس نے محتاط انداز میں اپنی سپاہ کو پسپائی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ منگول لشکر مدافعتی انداز میں لڑتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ چینی لشکر نے یہ دیکھ کر حملوں میں شدت بڑھا دی۔ ان کی لگاتار کوششیں رنگ لائیں اور چینی لشکر کے سوار قلب میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلب میں افراتفری سی مچ گئی اور پھر منگول لشکر کی صف بندی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ منگو خان کے لیے نہایت دشوار حالات پیدا ہو چکے تھے۔ منگول لشکر ابتری کی تصویر بنا دکھائی دے رہا تھا اور چینی لشکر مسلسل انہیں نقصان پہنچا رہا تھا۔ سلطان الملک المظفر سیف الدین قطوزی نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے سلطنت کے امراء عمائدین کی خوشنودی اور تاتاری وفد کے حد سے بڑے ہوئے گستاخانہ لب و لہجے پر ان کی ہلاکت کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر دربار سے باہر نکلنے پر وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی لپٹوں میں کسی حد تک پشیمانی بھی جھلکتی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر تاتاری بہاؤ کا رخ اپنی جانب نہیں موڑنا چاہتا تھا، مگر حالات نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں تھا کہ وہ ہلاکو خان کے عیارانہ منصوبے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے مقابلے کے لیے سینہ سپر ہو جاتا۔ اگر اسے ہلاکو خان کے عہد و پیمان پر تھوڑا بہت بھروسہ ہوتا تو قیاس یہی تھا کہ سلطان الملک المظفر اس کی اطاعت قبول کرنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کرتا۔ اسے اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ اسے اگر کچھ خوف تھا تو صرف یہ کہ تاتاریوں کی خونخوار تباہ بلاد مصر کی بہار کو خزاں میں بدل ڈالے گی۔ وہ اسی گومگو کی کیفیت میں اپنے شاہی محل پہنچا۔ اس نے ہیجانی کیفیت سے نجات پانے کے لیے شاہی حمام کا رخ کیا۔ کئی گھنٹوں تک وہ پانی کے حوض میں دھڑ ڈبوئے محض خلا کو گھورتا رہا۔ اس کے دماغ کے پردے پر وسوسوں کے عکس ابھرتے اور خود بخود مٹ جاتے۔ اس کا دل و دماغ کچھ عرصے پہلے دیکھے گئے خواب کی تعبیر کی مختلف اشکال بنا بنا کر پیش کرتا اور پھر خود ہی انہیں رد کر دیتا۔ کافی دیر بعد وہ اکتا کر وہاں سے نکلا۔ شاہی ملازمین اس کے چہرے پر پریشانی کی شکنیں دیکھ کر دبکے رہے۔ سلطان الملک المظفر سیف الدین قطوزی کی حالت کا دورانیہ صرف ایک روز تک محدود نہیں رہا۔ تاتاری وفد کے قتل کے بعد وہ کئی ماہ تک صحیح طرح سو بھی نہیں پایا۔ ملکہ بدر منیر کی قیافہ شناس نگاہوں نے اس کا خوف بھانپ لیا تھا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب وہ اس سے کھل کر بات کر سکتی۔ ایک دن وہ تنہا موجود تھا کہ اتفاق سے وہاں ملکہ بدر منیر پہنچ گئی۔ ملکہ بدر منیر تو کئی روز سے ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اسے تنہا پاتے ہی اس نے شاہی محافظین کو خلوت کا اشارہ کیا اور کسی بھی امیر کی آمد پر سلطان کو مطلع کرنے سے منع کر دیا۔ سلطان الملک المظفر مستقبل کی ادھیڑ بن میں کھویا تھا کہ ملکہ بدر منیر نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سلطان الملک المظفر نے چونک کر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرانے لگا۔ یہ مسکراہٹ ملکہ بدر منیر کو کھوکھلی محسوس ہوئی۔ سلطان کا اقبال بلند ہو، میں کئی دن سے آپ کے چہرے پر تفکرات دیکھ رہی ہوں۔ کیا سلطان کو اپنی ملکہ کی ذہانت پر بھروسہ نہیں رہا کہ وہ آج اپنی ملکہ سے ہی اپنا معاملہ پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں؟ بدر منیر، مجھے تمہاری ذہانت پر بخدا کوئی شک و شبہ نہیں، سلطان الملک المظفر نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ملکہ بدر منیر اپنے ریشمی دوپٹے کے پلو سے کھیلنے لگی۔ تو پھر اس غیریت کو خدا حافظ کہہ دیجئے اور اپنی پریشانی میں مجھے بھی حصے دار بنا لیجئے۔ سلطان الملک المظفر نے مختلف انداز میں ملکہ بدر منیر کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ پریشان نہیں ہے، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ ملکہ بدر منیر کے اصرار پر اپنے خوف کا اظہار کرنا ہی پڑا۔ وہ تاتاری یلغار کے خوف اور خواب کی ڈراؤنی تعبیر کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ ملکہ بدر منیر اس کی باتوں پر دنگ رہ گئی۔ اس نے فوری طور پر سلطان کو اس مصنوعی کرب و بلا کے عالم سے نجات دلانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان محترم، ملکہ بدر منیر گہرا سانس لے کر بولی، مجھے تعجب ہے کہ آپ بھی توہمات کی دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ آپ اس بے معنی سے خواب کو اپنے اعصاب پر طاری کیے ہوئے ہیں جس کی خود کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ خوابوں کی تعبیر سرے سے ہی وجود نہیں رکھتی، مگر خوابوں کی بتائی گئی اکثر تعبیریں جھوٹ نکلتی ہیں۔ آپ شمس الدین کی بات کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے خواب کی یہ تعبیر بتائی ہے،
तो मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करती हूँ कि क्या उसका बयान इतना मोतबर समझा जा सकता है कि ऐसा ही कुछ होगा? हरगिज नहीं। ना तो वो खुदा है और ना ही उसे गैब का इल्म है। मुसीबतें सुल्तानों की जिंदगी में उसी दिन कदम रखती हैं जब वो इस दुनिया में आंख खोलते हैं। आपकी तमाम जिंदगी कड़ी मुश्किलात और गैर मुतवक्के हालात में ही बीत जाती है। आप भी ऐसे ही एक सुल्तान हैं। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया और इतने सारे इंसानों पर इक़्तिदार का शरफ बख्शा। क्या ये हकीकत नहीं है? फिर आपके जहन में ये वसवसा क्यों कर बैठा कि अल्लाह का बख्शा हुआ शरफ कोई कमजोर शय है? आप पर कुछ जिम्मेदारियां आयद हैं। उन जिम्मेदारियों से चश्म पोशी के बायस अल्लाह का बख्शा हुआ शरफ आपके हाथों से निकल सकता है। आपको बेमानी बातों में उलझने की बजाय अपने साथियों को साथ लेकर इन तमाम जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से पाए तकमील तक पहुंचाना है। मैं बखूबी जानती हूं कि तातारी फितना कोई मामूली शय नहीं है। इसके सैल में कई रियासतें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। वो रियासतें बिलादे मिस्र के मुकाबले में बड़ी नहीं थीं। आपके ज़ेरे नगी एक बड़ा खित्ता है। इसमें बसने वाले लोग बड़े बहादुर और जर्री हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपको बाआसानी वो सब कुछ मिल गया है जिसको हासिल करने में एक जमाना बीत जाया करता है। आपके पास तुर्कों की वो शानदार फौज है जो हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। आपके पास इतनी बड़ी तादाद में ममलूक उमरा हैं जिनके वजूद अस्करी जहानत का शिकार हैं। अस्करी उमरा की इतनी बड़ी तादाद बड़े खुशनसीब सुल्तानों को ही नसीब होती है। बिलादे मिस्र कोई तर निवाला नहीं है जिसे हलाकू खान आसानी से निगल लेगा। आप इत्मीनान रखिए और बेफिक्र हो जाइए। अगर आप तातारियों का सामना करने से हिचकिचा रहे हैं या आपको जान जाने का खौफ लाहिक है तो मेरी सलाह मानिए कि खुद मैदान में उतरने की बजाय अस्करी उमरा को बतौर प्यादों के शातिर सुल्तान की मानिंद इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त तमाम अस्करी उमरा आपकी जानिब देख रहे हैं। उन्हें आपके इशारे का इंतजार है। आप उनमें बैठिए और उनकी हौसला अफजाई करके उनके शोला जू जज्बात को जला बख्शिए ताकि वो तातारी हमले को नाकाम बनाने में जान की बाजी लगाने से गुरेज न करें। मलिका बद्र मुनीर के लहजे में कुछ ऐसी मिठास और लगावट थी कि कई तल्ख बातें भी सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर को नागवार महसूस न हुई, बल्कि उसके वजूद में सरशारी सी फैलती गई। उसे अपना वजूद हल्का फुल्का सा महसूस होने लगा। वो मलिका बद्र मुनीर की बातों को इस अंदाज में सुनने में मशगूल था जैसे कोई बच्चा उस्ताद से सबक लेने में मसरूफ हो। ये सिलसिला कलाम कई घंटों तक जारी रहा। मलिका बद्र मुनीर ने भरपूर कोशिश के बाद सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर के जहन से ख्वाब के नुकूश मिटा डाले थे। उसने उमूरे जहांबानी के बारे में उसे कई नादिर तजावीज़ दी। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर को कभी ऐसी नशिस्त का मौका नहीं मिला था कि वो मलिका बद्र मुनीर से उमूरे जहांबानी पर गुफ्तगू कर पाता। वो उसकी फहमो फरासत और जहानत का मोतरफ दिखाई दे रहा था। मलिका बद्र मुनीर के समझाने बुझाने से उसने तय कर लिया कि वो खुद मैदान में नहीं उतरेगा बल्कि काहिरा में बैठकर किसी शाहगर की मानिंद इन तमाम ममलूक और तुर्क उमरा को बतौर मोहरे इस्तेमाल करेगा। उसके जहन में ऐसे उमरा की फहरिस्त रोशन हो चुकी थी जिनसे वो किसी न किसी वजह से खाइफ और बदगुमान था। वो ऐसे तमाम उमरा को हरावल दस्तों में तैनात करके हमेशा के लिए अपनी राह से हटाने का अज़्म कर चुका था। उधर मुतियुद्दीन अपने मंगोल दोस्त फोनाजू खान के साथ उर्दुए ज़र्री के सुल्तान बिरकाई खान के शाही महल पहुंचा। उसे आज सुबह ही बिरकाई खान का पैगाम मिला था कि वो फौरन उससे आकर मिले। मुतियुद्दीन जब घर से शाही महल के लिए निकला तो उसे खुद में अजीब सी झिझक महसूस हुई। वो बिरकाई खान का अच्छा दोस्त रह चुका था, मगर वो तब की बात थी जब बिरकाई खान की हैसियत हुक्मरान की सी नहीं थी बल्कि मुतियुद्दीन की नज़र में वो एक आम शख्स था। वो अलग बात थी कि जब मुतियुद्दीन को ये मालूम हुआ कि बिरकाई खान का ताल्लुक शाही खानदान से है तो वो उसके सामने खुद को कमतर महसूस करने लगा, मगर इस बात का एहसास उसने कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। यही वजह उसके और बिरकाई खान के दरमियान फासलों का बायस बनती चली गई। सराय में वापसी के बाद अपने बाप के कहने के बावजूद वो बिरकाई खान से मिलने नहीं गया। आज चूंकि बिरकाई खान का पैगाम आन पहुंचा था इसलिए वो मजबूरन उससे मुलाकात करने के लिए रवाना हो गया। शाही महल पहुंचकर उसने मुहाफिज को अपना तारुफ करवाया। कुछ ही देर में उसे मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया। बिरकाई खान किसी दूसरे काम में मसरूफ था इसलिए उसे वहां पहुंचने में देर हो गई। मुतियुद्दीन ने दो एक बार फोनाजू खान की जानिब खाली निगाहों से देखा। मुतियुद्दीन के चेहरे पर उकताहट की झलक फोनाजू खान ने देखी तो बोला, क्या बात है, ये इंतजार तुम्हारे मिजाज के खिलाफ है क्या? मालूम नहीं, मुझे यहाँ आना कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं वजाहत करने से माजूर हूँ। किस बात की वजाहत नहीं हो पा रही तुमसे? बिरकाई खान की बिला तकल्लुफ आवाज उनके कानों में पड़ी। वो दोनों बिरकाई खान की आवाज पर तेजी से उठ खड़े हुए। बिरकाई खान ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगाकर भरपूर अंदाज में मुसाफा किया और बैठने का इशारा किया।
برکائی خان کے عقب میں موجود محافظ حیرت بھری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ برکائی خان کی نظر جب ان پر پڑی تو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں کہاں غائب رہے ہو؟ میں نے کئی بار پتہ کرایا مگر جواب میں ہمیشہ عدم موجودگی کی ہی اطلاع ملی۔ برکائی خان خوشگوار لہجے میں بولا۔ کان اعظم؟ فناجو خان بولا ہی تھا کہ برکائی خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کان کھول کر سن لو، تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے اس نام سے مخاطب نہیں کرے گا۔ میں وہ نہیں کہہ سکوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو قان اعظم کہلوانا پسند نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس لقب سے گریز کروں۔ فناجو خان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ برکائی خان نے مزید الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کے دوست نے میری مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ میں اپنے قبیلے سے یہاں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جس سے میرے قبیلے کی منزلت بڑھ جائے، مگر مطیع الدین نے مجھے اپنی محبوبہ کی تلاش میں سراب کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر ڈالا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطیع الدین اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا غرایا۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، تم نے مجھے اتنے دنوں تک شکار کے بہانے سے وادی سرخ غر میں خار نہیں کیا؟ فناجو خان بے اعتنائی کے عالم میں تیزی سے بولا۔ مطیع الدین اس کے غیر متوقع رویے پر دنگ رہ گیا۔ بیکار کی باتیں چھوڑو، میں خوب جانتا ہوں کہ مطیع الدین گل وقوز کے لیے اکثر ایسا ہی بےتاب ہو جاتا ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ عشق بڑا فضول روگ ہے، جسے لاحق ہو جائے وہ کام کاج کا نہیں رہتا۔ میں تم دونوں کا ایک ضروری کام کی بابت انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگ دیر ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے۔ خیریت تو ہے برکائی خان؟ مطیع الدین چونک کر بولا۔ امور اقتدار میں خیریت کا کیا لینا دینا؟ بہرحال میری فکر میں خود کو پتلا نہ کرو، بلکہ میری بات پر توجہ دینے کی کوشش کرو۔ برکائی خان کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کچھ عرصے پہلے قبرستان میں بڑے قان اعظم کے حکم پر کچھ مہمات بھیجی گئی تھیں۔ یہ مہمات ہلاؤ خان کی زیر قیادت تھیں۔ قہستان میں سب سے مشہور علاقہ قلعۃ الموت کہلاتا ہے۔ یہاں حسن بن صباح کا فرقہ رہتا ہے جسے باطنی یا فدائین کہا جاتا ہے۔ ہلاؤ خان نے پے در پے حملوں کے بعد فدائین کا زور کچل کر رکھ دیا اور بے شمار لوگوں کو ہلاک کیا۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ماری جا چکی ہے، جبکہ بچے کچھ لوگ اپنی طاقت کی بحالی میں مصروف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ان کے پاس جاؤ اور وہاں ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ انہیں استعمال کیا جا سکے۔ برکائی خان نے بات مکمل کی۔ مطیع الدین قہستان کا نام سن کر متفکر سا دکھائی دینے لگا۔ اس کے ذہن میں گھوڑے کا امامہ گھومنے لگا جو اس کے باپ کے کہنے کے مطابق کسی فدائی نے اس کی راہ میں پھینک کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ برکائی خان کے لبوں سے اچانک فدائیوں کا ذکر سن کر وہ چونک سا گیا تھا۔ اس نے برکائی خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، برکائی خان، میں کچھ دن پہلے تک تو فدائیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ گزشتہ دنوں ہونے والے ایک اہم واقعے نے میری توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ گروہ مسلمانوں کا سخت ترین حریف ہے۔ تمہارا ایسے گروہ کے بارے میں دلچسپی لینا مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ مجھے فدائیوں سے کوئی رشتہ داری نہیں کرنا ہے، بلکہ کچھ ایسے مفادات ہیں جن کی تکمیل ان کی مدد سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ میں ہلاؤ خان پر کاری ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ فدائیوں کی مدد کرتے ہوئے میں ان کی مکمل حمایت حاصل کر سکتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، مگر یہ بات ضرور طے ہے کہ فدائی مرتد لوگ ہیں اور ان کا ہمارے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ مطیع الدین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مطیع الدین، برکائی خان نے اس کی بات پر برا نہیں منایا۔ الحمدللہ میں تہہ دل سے اپنے دین کی حفاظت کا تہیہ کیے ہوئے ہوں۔ حالات کچھ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ میں ایسے واسطوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہوں جن سے ہلاؤ خان کی بڑھتی ہوئی درندگی کو روکا جا سکتا ہے۔ بغداد کی تباہی اور امیر المؤمنین کے قتل کے بعد مجھے مسلمان سلاطین میں کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا جو ہلاؤ خان کے خوفناک عزائم کی راہ میں آہنی دیوار بن سکے۔ ایسے حالات میں چھوٹی چھوٹی قوتوں کو باہم مربوط کر کے ایک ایسی قوت تشکیل دی جا سکتی ہے جو ہلاؤ خان کو مزید پیش قدمی سے روک سکے۔ فدائیوں کے ہلاؤ خان سے عداوت بھی ہے اور وہ زخم خوردہ بھی ہے۔ ان کی طاقت کو مجتمع کر کے ہلاؤ خان کے لیے بڑی پریشانی کھڑی کی جا سکتی ہے۔ میں تمہارے خیر سگالی جذبات کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ فدائیوں کے سلسلے میں تمہاری نظر مجھ پر ہی کیوں پڑی؟ تمہارے پاس بڑے عالی دماغ لوگ موجود ہیں جو تمہارے حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ مطیع الدین نے پوچھا۔ مجھے تم سے اسی سوال کی توقع تھی۔ برکائی خان مسکرایا۔ میرے پاس ترک اور منگول امراء ہیں، انہیں فدائیوں کے پاس بھیجنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، مگر میں ایسے موڑ پر کھڑا ہوں جہاں مجھے اپنا دامن بھی بچانا مقصود ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے حلیفوں پر یہ ظاہر کروں کہ میں ایلخانی استبداد کو پارا پارا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔
میرا مقصد مخفی رکھتے ہوئے حلاؤ خان کی نصرانیت کے لیے کامیابی کا راستہ روکنا ہے اور اپنے دین کی خدمت کرنا ہے۔ تم چونکہ صورت سے ہی عرب دکھائی دیتے ہو، اس لیے فدائی تم پر اعتماد کر لیں گے۔